پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز اینڈ ویوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. غزہ میں ہسپتال بند، اسرائیلی بمباری جاری، مزید 800 فلسطینی شہید، 900 بچوں سمیت 600 فلسطینی تاحال لاپتہ. کراچی میں انفلوئنزا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، محکمہ صحت کی تصدیق. محکمہ صحت سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے خیرپور ہسپتال میں لیبارٹری اور صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال اور بد انتظامی پر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عبد القادر بھٹو، فائنانس ڈائریکٹر فہیم شیخ کو معطل کر دیا. گنگس ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں انتظامیہ کا وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اجلاس. 2 روز دورہ سندھ میں وزیر اعلیٰ کے قافلے میں شامل میڈیا گاڑی کو حادثہ، رشید چنہ سمیت سکھر محکمہ اطلاعات کے افسر زخمی. جمعرات کو وزیر اعلیٰ نے لیاری جنرل ہسپتال کے دورے کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد معائنے کا پروگرام ملتوی کر دیا. ہسپتال کی انتظامیہ نے رات جاگ کر گزاری، دورے کے التوا پر چین کا سانس لیا. راولپنڈی میں سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی کی ایفیڈرین کیس میں بری ہونے کے بعد پاکستان کیمسٹس اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین سید سراج الدین شاہ سے ملاقات. ایل ڈی این کی نشاندہی پر محکمہ صحت سندھ کی سفارش کے بعد حکومت سندھ نے سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ڈائریکٹر گریڈ PS 19 سید عدنان رضوی کو کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کا اضافی چارج دے دیا. یوں جنوری سے خالی اہم اسامی فعال ہو گئی. اب آپ ایم ڈی کیٹ سمیت صحت کے اہم مسائل پر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ایم ڈی کیٹ 2023 دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کا مطلب پرچہ آؤٹ ہوا، اس پر FIR قانونی تقاضا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر پہلے مرحلے میں اس سنگین قومی جرم میں ملوث لوگوں نے ملک میں آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے خود ہی اپنے سنگین جرم پر منصف بن بیٹھے. بعد ازاں ایک کمیٹی اور پھر دوبارہ کمیٹی، بالآخر پھر حکومت سندھ نے ایک کمیٹی محکمہ صحت سندھ کے اسپیشل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی، جس میں کمیٹی کو دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق ذمہ داروں کے تعین کرنے کا اختیار بھی کمیٹی کو دیا گیا. لیکن کمیٹی نے اپنی جو عبوری یا حتمی رپورٹ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو ارسال کی تھی، جس پر وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کی سفارش کے مطابق دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کا تو حکم دے دیا، لیکن اس جرم میں ملوث براہ راست ذمہ دار جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کے خلاف FIR درج کرنے کا بنیادی کام تاحال زیر التوا رکھا گیا ہے. تو سائبر کرائم ابھی تک مزید تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے. LDN 8 ستمبر پرچہ آؤٹ ہونے کی پیشگی خبر سے تاحال باب الاسلام سندھ کے طبی تعلیم کے مستقبل اور مظلوم بچوں کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کے خلاف ان کی آواز بنا ہوا ہے. گو کہ اس دوران بعض کرائے کے صحافیوں نے بھی اس حساس معاملے کو ادھر ادھر گھما کر وائس چانسلر سمیت دیگر مرکزی کرداروں ہنا سعید اور سہراب زمان کو بچانے کے لیے میدان میں ایسے صحافی کو بھی لے آئے جو بیچارہ ملک میں ہی موجود نہیں ہے. لیکن LDN مسلسل صورتحال سے نہ صرف متاثرہ امیدواروں، ان کے والدین
اور قانون و انصاف پر یقین رکھنے والوں سمیت ارباب اختیار کو بھی مسلسل آگاہی دیتا رہا ہے۔ موجودہ تنازع سندھ ہائی کورٹ سکھر برانچ میں بھی زیر سماعت ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی حتمی اور عبوری رپورٹ کو باقاعدہ حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیے بغیر دوبارہ ٹیسٹ دیے جانے کا جاری عمل میں اوپر بیان کی گئی باتوں کی روشنی میں متعلقہ سرکاری اداروں کے مابین باہمی رابطوں کا فقدان مجھے واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور پرچہ آؤٹ کرانے والی مافیا جس نے 80 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ تک میں امتحانی پرچے کو فروخت کیا، ان کے خلاف کسی بھی قانونی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آج دھڑلے سے امیدواروں کو دوبارہ ٹیسٹ میں کامیاب کرانے کی یقین دہانی کروا رہے ہیں۔ اس پس منظر میں ارباب اختیار کو دوبارہ ٹیسٹ لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا، تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لانا اور سندھ ہائی کورٹ میں جاری سماعت کے فیصلے کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے، جبکہ پروفیسر امجد سراج میمن جو پہلے ہی نیب زدہ اور اسکرین پر دکھائے جانے والے عکس کے مطابق مذکورہ کیس میں محکمہ صحت سندھ کے ایک ریٹائر افسر اس کیس میں حفاظتی ضمانت پر بھی ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ ہیپاٹائٹس پروگرام پروجیکٹ کے 17 ارب روپے کے اس مبینہ میگا اسکینڈل میں اور بھی بہت سے پردہ نشین شامل ہیں۔ سندھ میں دوبارہ ٹیسٹ کا احوال آپ نے جانا۔ خیبر پختونخوا میں دوبارہ ٹیسٹ کے اقدامات کے حوالے سے کل انشاءاللہ جمعے کو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین کرام، میں آج کے اپنے اس پروگرام کی وساطت سے نگراں وزارت اعلیٰ سندھ اور وزارت صحت سندھ کی توجہ محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹروں کی ترقی میں ہونے والی مبینہ سازش اور ناانصافی کے حوالے سے پہلے متاثرہ ڈاکٹروں کے نمائندہ ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کی گفتگو آپ کو میں سنوا رہا ہوں۔ یہ آج میری نظر سے ایک نوٹیفیکیشن گزرا ہے جو سبمیشن دی گئی ہے سیکرٹری ہیلتھ کی طرف سے کہ 111 سیٹیں 20 گریڈ میں خالی ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے 4 ٹائپ کے تحت۔ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم کورٹ میں ویسے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کوئی دوسرا وے آؤٹ نکالا ہے، اور جیسے لیڈروں کو خریدا جاتا ہے اسی طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی کوئی غلط طریقہ کار نکال کے یہی آگے چل کے جو ہمارے کو نالج میں آئی ہے، جھوٹی یا صحیح ہے، کہ جو ہے اپنا جو کورٹ میں پٹیشن بھی ہے وہ ان سے ودڈرا کروائیں گے، اور جو بندے ہیں ہیلتھ والے جن کو اپنی جو پروموشن کا چکر لگا ہوا ہے وہی اس کو ودڈرا کروا کے اور اپنی پروموشن کروا جائیں گے۔ باقی سارے کے ڈاکٹر جو ریمیننگ 618 میں سے 111 کاٹ دیں، باقی ریمیننگ 517 جو ہوں گے وہ ایسے ہی ریٹائر ہو گئے اور چلے گئے۔ اس کے سوا جو اور بھی کانٹریکٹ والے ہیں جن کو بھی ابھی انشاءاللہ لینتھ آف سروس کا بھی پرابلم چل رہا ہے، اور وہ بھی جلدی شاید امید ہے کہ ہم چیف سیکریٹری سے اور سیکریٹری فنانس سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کو بھی لنگران کیا گیا ہے پری پلاننگ سیکریٹری ہیلتھ کی طرف سے۔ اس کو ایسے نہیں کیا جاتا، سیکریٹری ہیلتھ کو چاہتا تو خود نوٹیفائی کر جاتا، ساری سندھ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا، صرف ہم ہیلتھ والے ہی رہ گئے ہیں، ان کو نوٹیفائی نہیں کیا۔ لہٰذا ہم سیکریٹری ہیلتھ صاحب کو بھی کہتے ہیں، چیف سیکریٹری صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، مہربانی کریں ہمارا مسئلہ حل کریں، ہم ڈاکٹر ہیں۔ جی ناظرین، ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو نے ارباب اختیار سے کیا کہا وہ سب کچھ آپ نے سنا۔ ایل ڈی این مسلسل ارباب اختیار کی توجہ ڈاکٹروں کی ترقی اور ہیلتھ مینجمنٹ میں ہونے والے کھلے فراڈ کی جانب مسلسل توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ
ڈاکٹروں کی ترقیوں اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے اتنی سنگین والی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں کہ ذوالفقار شاہ نے سائنس سرکار کی حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی سیکریٹری صحت کا عہدہ چھوڑنے کو ضروری جانا۔ اگر ہونے والی ترقیوں کی جوڈیشل انکوائری ہو تو مذکورہ دونوں افسران جیل جانے سے بچ نہیں سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر مقبول باقر، آپ نے جہاں ہیلتھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا ایک خوش آئند اقدام کا آغاز کیا ہے جو سندھ کے تڑپتے بلکتے مریضوں کے دلوں کی ترجمانی ہے، میں ڈاکٹروں کی ترقی کے حوالے سے نگراں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے علم میں بھی اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات علم میں لانا چاہتا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ میں ڈاکٹروں کی ترقی نہیں بلکہ نرسوں کی ترقی بھی منظم رشوت وصولی کا وہ راستہ ہے جس میں تقریباً 3-4 سالوں میں اربوں روپے محکمہ صحت کے ملازمین سے بٹورے گئے ہیں۔ یہ کیا ڈاکٹروں کی ترقی ہے کہ 10-10 سال بیرون ملک میں رہنے والے ڈاکٹروں نے کس قانون کے تحت اگلے گریڈ میں ترقی حاصل کی۔ اسی طرح وہ محکمہ صحت کے ڈاکٹرز جنہوں نے اپنی ملازمت وفاق کے دیگر محکموں میں ضم کرا لی تھی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب 17 گریڈ کے یہ ڈاکٹر محکمہ صحت میں واپس آئے تو انہوں نے کس طرح سے جعلی ACR کے ذریعے کس قانون کے تحت آج وہ گریڈ 19 اور 20 میں پہنچے ہیں۔ موجودہ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی یا تو پریشر میں ہے یا پیسوں کے چکر میں ہے۔ انصاف کا تقاضا محکمہ صحت میں ترقی کے عمل کو فوری طور پر معطل کر کے مولا بخش شیخ کی بلا تاخیر خدمات کو واپس کیا جانا چاہیے، اور 1 سالہ MPH کرنے والے 20 گریڈ میں کتنا مال دے کر کس طریقے سے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں شامل ہوئے ہیں، ان تمام متنازع امور کی جوڈیشل تحقیقات کروا کر قانون کے مطابق ڈاکٹروں کی ترقی کے عمل کو شفاف اور سینیارٹی کے مطابق اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی نئی اسامیوں کی منظوری کے ساتھ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔